اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ادغام کی اقسام کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ادغام کا بھی تھا، جس کا مطلب تھا داخل کرنا یا ملانا۔ آج ہم ادغام کو ڈیپتھ میں پڑھیں گے اور اس کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ ادغام کی اقسام کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ساکن اور حرکت کے لحاظ سے اس کی اقسام، جو کہ 2 ہیں، ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔ اور دوسری کیٹیگری ہے سبب کے لحاظ سے ادغام کی اقسام، جو کہ 2 ہیں، وہ ہیں ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تیسری کیٹیگری ہے مخارج اور صفات کے لحاظ سے ادغام کی اقسام، جو کہ 3 ہیں، ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین۔ ادغام کی پہلی کیٹیگری حرکت اور ساکن کے لحاظ سے جو ادغام کی اقسام ہیں وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام صغیر اور ادغام کبیر۔ ادغام کبیر کیا ہے؟ مدغم اور مدغم فیہ دونوں متحرک ہوتے ہیں اور مدغم کو ساکن کر کے مدغم فیہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ چلے ہم پہلے مدغم اور مدغم فیہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ عربی میں ایک حرف جس کو داخل کرتے ہیں اس کو مدغم کہتے ہیں، اور جس حرف میں داخل کیا جاتا ہے اس کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ روایت حفظ میں ادغام کبیر کی صرف 5 کلمات ہیں۔ پہلا ہے نعما، جو کہ اصل میں کیا تھا؟ نعما ما تھا۔ اب اس میں پہلا نعما ما میں پہلا میم جو ہے وہ بھی متحرک ہے اور دوسرا میم بھی متحرک ہے، لیکن اس میں ادغام کے لیے پہلے میم کو خود سے ساکن کیا ہے اور دوسرے میم میں اس کو ملا کے پڑھا ہے، یعنی پہلا میم جو ہے وہ مدغم ہے اور دوسرا میم مدغم فیہ ہے، تو دونوں میم کو مشدد کر کے پڑھنا ہے اس میں۔ جیسے ہم نے کیسے پڑھا؟ نعما۔ اب دوسرا ورڈ ہے مکننی، جو اصل میں کیا تھا؟ مکننی۔ اس میں 2 نون ہے اور ایک نون بھی متحرک ہے، دوسرا نون بھی متحرک ہے۔ پہلا نون مدغم ہے، دوسرا نون مدغم فیہ ہے، تو پہلے نون کو ساکن کیا، دوسرے میں اس کو ملا کے داخل کر کے پڑھا، جس سے یہ کیا بن گیا؟ مکنی۔ تیسرا ہے تأمرونی، جو اصل میں کیا تھا؟ تأمروننی۔ یہ بھی اسی طرح ہے، ایک نون کو ساکن کیا پہلے والے نون کو اور دوسرے نون میں داخل کر کے اس کو پڑھا۔ 4 ہے اتحاجونی، جو کہ اصل میں کیا تھا؟ اتحاجوننی۔ 5واں ہے لا تأمننا، اصل میں جو تھا لا تأمننا، اس میں بھی یہی ہے، فرسٹ نون کو ساکن کیا ہے، سیکنڈ والے میں متحرک والے میں اس کو مدغم فیہ میں داخل کر کے پڑھا ہے۔ ادغام صغیر وہ ہے جس میں مدغم پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے اور اسے مدغم فیہ میں داخل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا ادغام کبیر میں؟ کہ دونوں متحرک ہوتے ہیں، مدغم اور مدغم فیہ، اور پہلے کو خود سے ہم کو ساکن کرنا ہوتا ہے اور مدغم فیہ میں داخل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ادغام صغیر میں کیا ہے کہ مدغم پہلے سے ہی ساکن ہے اور اس کو مدغم فیہ میں داخل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قد دخلوا، اس میں دال جو ہے ساکن ہے اور دوسرے دال مشدد ہے، تو اب ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے قد دخلوا، ہم اس طرح پڑھیں گے قد دخلوا۔ ادغام کی اقسام کی سیکنڈ کیٹیگری ہے کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔
ادغام تام کا مطلب ہے مکمل ادغام، کیونکہ تام کا مطلب ہے مکمل، اور ادغام ناقص کا مطلب ہے نامکمل ادغام۔ ادغام تام یہ ہے کہ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرتے ہیں کہ مدغم کی کوئی صفت ہی باقی نہیں رہتی، جیسے میر ربی کور ربی۔ اب اس میں میر ربی ہے، اس میں نون کے اوپر سکون ہے اور را مشدد ہے اور متحرک ہے، تو نون ساکن ہے اور را متحرک ہے، تو مدغم ہے نون، اور اس کو مدغم فی ہی یعنی را میں اس طرح داخل کر کے پڑھا کہ مدغم یعنی نون کی کوئی صفت باقی ہی نہیں رہی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں میر ربی ہی، تو اس میں دیکھیں نون کی آواز نہیں آ رہی ہے نا، ڈائریکٹ میم را سے ہی جڑ گیا ہے، تو یہ ادغام تام کہلاتا ہے۔ اب دوسری مثال ہے جیسے قر ربی، اب اس میں بھی ہم قل ربی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ لام کے اوپر سکون ہے اور را کے اوپر تشدید ہے، یعنی را متحرک ہے، تو اس کو ہم قر ربی کہیں گے، لام کی کوئی صفت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ دوسرا ہے ادغام ناقص۔ ادغام ناقص یعنی نامکمل ادغام۔ ادغام ناقص کیا ہوتا ہے کہ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرتے ہیں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہتی ہے۔ ادغام تام میں کیا تھا کہ کوئی بھی صفت باقی نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مکمل ادغام ہوتا ہے، اور ادغام ناقص نامکمل کس طرح ہے کہ وہ اس طرح ادغام ہوتا ہے اس کا کہ جو مدغم ہے اس کی کوئی صفت باقی رہتی ہے۔ اب جیسے پہلی مثال ہے من یقولو، تو اس میں ہم نے پڑھا من یقولو، اب نون کے اوپر ساکن ہے اور یا جو ہے وہ مشدد ہے یعنی متحرک ہے، تو ہم اس میں جب پڑھتے ہیں من یقولو تو نون کی ایک صفت ہے غنہ جو اس میں رہ رہی ہے، باقی جب ہم رہتی ہے، باقی جب ہم پڑھتے ہیں نا جیسے من یقولو تو اس میں غنہ کی دیکھیں ساؤنڈ آتی ہے، اس کا مطلب اس میں نون کی ایک صفت رہ رہی ہے۔ دوسری مثال ہے میوال، اس میں ہم میوال پڑھتے ہیں تو نون کی غنہ والی صفت اس میں بھی باقی ہے، سنی جا سکتی ہے، تو یہ ادغام ناقص ہے۔ ادغام کی اقسام کی تھرڈ کیٹیگری ہے مخارج اور صفات کے لحاظ سے اقسام، یا اس کو سبب کے لحاظ سے اقسام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے اس کی 3 اقسام ہیں: ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین۔ پہلی قسم ہے ادغام مثلین، چلے آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ادغام مثلین کیا ہے؟ مثلین جو ہے مثل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک جیسا۔ مثلین ایک ہی جیسے 2 حروف کو کہتے ہیں۔ پہلے کلمے کا آخری حرف اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف، دونوں حرف مخرج اور صفات کے لحاظ سے ایک ہی جیسے ہوں، اور ان دونوں میں پہلا حرف ساکن ہو تو وہاں پہ ادغام مثلین ہوگا۔ جیسے 2 تا ہوں، 2 با، 2 واو، 2 کاف، 2 میم اور 2 لام۔ جیسے کہ پہلی مثال ہم لیتے ہیں ربحت تجارتہم، اس میں پہلا جو تا ہے وہ ساکن ہے، ربحت کا تا ساکن ہے، دوسرا تا تجارتہم کا متحرک ہے، تو یہ دونوں صفت اور مخرج کے لحاظ سے دونوں سیم ہیں، مثلین ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں تا ہیں، تو یہاں پہ ادغام مثلین کا قاعدہ ہوگا۔ تو کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ ربحت تجارتہم۔ دوسرا ہے اضرب بعصاک، اس میں 2 با ہیں، پہلا با ساکن ہے، دوسرا با متحرک ہے، اور دونوں با ہیں یعنی مثلین ہیں، تو یہاں پہ ادغام مثلین ہو رہا ہے۔ تیسری مثال ہے وَنَصَرُ، آوَوْ وَنَصَرُ، اس میں بھی واو ایک ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے۔ چوتھی مثال ہے یدرککم الموت، یہ 2 کاف ہیں جو مثلین ہے، ایک کاف ساکن ہے، دوسرا کاف مشدد ہے، یہاں پہ ادغام مثلین ہو رہا ہے۔
قل لہم، قل لہم، دو لام ہے، ایک جیسے ہیں، دونوں کا مخرج صفات ایک جیسی ہیں، یہاں پہ ادغام مثلین ہو رہا ہے۔ اذ ذہب فی قلوبہم مرض، ان سب میں ادغام مثلین ہو رہا ہے۔ دوسری قسم ہے ادغام متجانسین۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایسے دو حروف یکجا ہو جائیں جن کا مخرج تو ایک ہی ہو لیکن صفت مختلف ہو، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں حروف میں سے پہلا حرف ساکن ہو، اور دوسری کنڈیشن ہے کہ دونوں حروف الگ الگ کلمات میں ہوں لیکن وہ کلمات ایک ساتھ ہی ہوں۔ تو ان دونوں کنڈیشن پہ ادغام متجانسین اپلائی ہوگا۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے دال کا تا میں ادغام، جیسے لقد تقطع۔ اب اس میں دال پہ سکون ہے، تا متحرک ہے، ایک کنڈیشن پوری ہو گئی۔ دوسری کنڈیشن ہے دونوں کلمات ایک ساتھ ہیں لیکن دونوں حروف الگ الگ کلمات میں ہیں، اور دال اور تا دونوں کا مخرج تو سیم ہے لیکن ان کی صفات ڈفرینٹ ہیں۔ جیسے ان کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنائے علیا سے کی جڑ سے لگے تو دال اور تا ادا ہوتا ہے، لیکن دال میں قلقلہ اور شدت کی صفت ہے جبکہ تا میں حمز کی صفت ہے، تو ان کی صفات ڈفرینٹ ہو گئی اور مخرج سیم ہے، جس کی وجہ سے یہ یہاں پہ ادغام متجانسین ہوگا۔ دوسری مثال بھی یہی ہے تا کا دال میں ادغام، جیسے اثقلت دعو اللہ، تو اس میں تا کی آواز نہیں آئے گی، وہ دال میں مرج ہو جائے گا اور صرف دال کی آواز آئے گی۔ تیسری اس کی اگزامپل ہے تا کا تو میں ادغام، آمنت طائفہ۔ اب اس میں تا کی آواز تو میں مرج ہو جائے گی۔ اب تا اور تو کا مخرج بھی سیم ہے کہ زبان کی نوک ثنائے علیا کی جڑ سے لگے تو تا بھی ادا ہو جاتا ہے، تو بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن تا میں حمز کی صفت ہے اور تو میں بہت پر پڑے جانے والی صفت ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس میں اطباق بھی ہے۔ اب چوتھی مثال لے لیتے ہیں، ذال کا ضو میں ادغام، اذ ظلمتم۔ اب ذال اور ضو دونوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک ثنائے علیا کی کناروں سے لگتی ہے تو ذال بھی ادا ہو جاتا ہے، ضو بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے اور ضو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، وہ بہت پر پڑھا جاتا ہے، ہر حال میں پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگلی اس کی مثال ہے فا کا ذال میں ادغام، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک۔ اب اس میں سا نہیں پڑھیں گے، ذا پڑھا جائے گا، اور اب ان دونوں میں بھی جو ہے دونوں کا مخرج سیم ہے لیکن دونوں کی صفات میں بہت ڈفرینس ہے۔ سا جو ہے اس میں حمز ہے اور ذال میں جہر ہے۔ آخری اس کی مثال ہے با کا میم میں ادغام، اب جیسے یا بنیر کب معنا۔ اب اس میں با کی آواز بالکل نہیں آئے گی، میم کی آواز آئے گی، یا بنیر کم معنا۔ با اور میم دونوں کا مخرج سیم ہے، جیسے دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے، دونوں حروف شفویہ میں سے ہیں، لیکن با کی صفت میں قلقلہ ہے، شدت ہے، جہر ہے، اور میم کی صفت میں گنہ پایا جاتا ہے، تو یہ دونوں بہت ڈفرینٹ ہیں صفت کے اعتبار سے، بٹ مخرج دونوں کا سیم ہے، اس وجہ سے اس میں ادغام متجانسین کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ اگلی اس کی قسم ہے متقاربین۔ متقاربین قرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قریب، یعنی قریب المخارج اور قریب الصفات، یعنی دو ایسے حروف یکجا ہو جائیں جو مخرج اور صفت دونوں کے لحاظ سے قریب ہوں، یعنی دونوں کا مخرج اور صفت ایک نہ ہو بلکہ قریب قریب ہو، کچھ صفات ڈفرینٹ ہوں، کچھ مخرج ایک ہو لیکن اس میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہو، اور ان میں سے پہلا حرف ساکن بھی ہو، تو وہاں پہ ادغام متقاربین ہوتا ہے۔
یہ ادغام دو مقامات پر ہوتا ہے. پہلا ہے لام کا را میں ادغام، جیسے مثال ہے وَقُرْ رَبِّ. اب اس میں لام پر سکون ہے اور آگے را مشدد ہے، تو لام کا را میں ادغام کیسے ہو رہا ہے؟ وَقُرْ رَبِّ. اب یہ اس وجہ سے ہے کہ لام اور را کا مخرج تو ایک ہی ہے، یہ دونوں حروف طرفیہ میں سے ہیں اور ان کا جو ہے مخرج ایک ہی ہے، بٹ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ لام کب ادا ہوتا ہے؟ جب طرف لسان دواحک سے ثنایا علیہ کے مسوڑوں کو لگے، تب لام ادا ہوتا ہے. اور را کب ادا ہوتا ہے؟ طرف لسان اور ماں پشت ثنایا علیہ اور رباعیات کے مسوڑوں کو لگے تو را ادا ہوتا ہے. مطلب ہیں تو دونوں طرف لسان سے ہی، یعنی طرف لسان یعنی زبان کے باریک کنارے سے ہی دونوں ادا ہوتے ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے. لام میں ہے دواحک سے ثنایا علیہ کے مسوڑوں پہ لگنا، اور را کا ثنایا علیہ سے رباعیات کے مسوڑوں تک لگنا. اور صفات میں کچھ صفات اس کی سیم ہیں، یہ دونوں شبہ مستعلیہ میں سے ہیں، مطلب دونوں کبھی مفخم پڑھے جاتے ہیں کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں، لیکن را میں تکرار ہے اور لام میں تکرار نہیں ہے. یہ ان کی صفت میں بھی ڈفرینس ہے، اس وجہ سے یہ قریب الصفات قریب المخارج میں سے آتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ ادغام متقاربین ہوتا ہے. دوسری اس کی اگزامپل ہے قاف کا کاف میں ادغام، جیسے الم نخلقکم، الم نخلقکم، قاف کے اوپر ساکن ہے اور دوسرا جو کاف ہے اس کے اوپر تشدید اور پیش ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ الم نخلقکم. اس میں کاف اور کاف کیسے، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یہ دونوں حروف لہویہ میں سے ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہے، اقصائے لسان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس کیا ہے کہ اقصائے لسان جب اٹھ کر نرم تالو سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور اقصائے لسان جب اٹھ کر سخت تالو سے لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے. یہ ڈفرینس ہے ان کے مخرج میں. اور صفات میں یہ ڈفرینس ہے کہ قاف کو پر پڑھا جاتا ہے اور کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کاف جو ہے حروف مستفلہ میں سے ہے، اور ان دونوں کے بیچ ادغام متقاربین ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پورا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. آپ ضرور اس کو دوبارہ ریوزٹ کریں، پورے لیکچر کو سمجھیں اور اس کے نوٹس بنائیں. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.